وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج ظفر ہسپتال میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام مجید مکمل ہوا اور تراویح کے اندر پڑھا گیا اور آپ حضرات نے سنا۔ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو سنا اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو تراویح میں مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ پہلی امتوں میں بہت لمبی لمبی عمروں کے لوگ گزرے ہیں، تو صحابہ اکرام کی جماعت نے یہ سنا کہ ہماری جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے درمیان ہوں گی۔ پھر ایک موقع کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ سارا دن جہاد کرتے اور رات کو تہجد میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روتے اور دوپہر کو کچھ قیلولہ فرما لیتے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ جو عبادت کی اور میدان جہاد میں جہاد کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئے اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگا، فرمایا کہ انہوں نے یہ عبادت 84 سال کی۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت پریشان ہو گئی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم اتنی عبادت کیسے کریں؟ ہم اس عبادت کو کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ صحابہ اکرام دنیا داری کے بجائے آخرت کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے کہ فلاں صحابی نے یہ نیکی کی، تو دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نیکی کریں اور زائد کوئی ہمیں نیکی بتا دیں تاکہ ہمارا اجر بڑھ جائے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے امت محمدیہ، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات دے دوں گا کہ تم اس رات کو عبادت کرو گے اور تمہارا ثواب 84 سال کے برابر لکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن جیسی نعمت، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے ہیں کہ جس کے اندر پورے کا پورا قرآن مجید محفوظ ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا اور لوگ قرآن مجید سے تعلیم حاصل کر کر قرآن مجید سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو اور ہمیں دوسری بڑی نعمت کیا دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور روزے جیسی عبادت کہ سارا دن بھوکا پیاسا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے
کہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب جس طرح ایک فیکٹری کا مالک یا ایک کمپنی کا انجینئر یا ایک ادارے کا سربراہ اپنے ماتحتوں کو یہ بات کہہ دے کہ آپ یہ کام کریں اور اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کریں، اچھے طریقے سے یہ کام کریں، آپ کو تنخواہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں ہوں، میری ذات ہے، جب آپ کو کوئی چیز چاہیے میں حاضر ہوں، میرے آفس میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم روزہ اخلاص کے ساتھ میرے لیے رکھو اور اس کا بدلہ میں تمہیں خود دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر فضل ہے کہ ہم قرآن مجید سن رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، ہر طرف قرآن مجید کی فضا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پورے مہینے میں ہم بندوں پر متوجہ ہوتی ہے، لیکن ان آخری دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مارتی ہے کہ ہے کوئی میرے پاس آنے والا کہ وہ مجھ سے رزق مانگے، میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے اپنے آغوش رحمت میں لے کر اپنا بنا لوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر فضل ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر فضل ہے کہ ہم قرآن مجید اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر الف لام میم 3 حرف پڑھے تو 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے ثواب کو ڈبل کر دیتے ہیں، بلکہ ڈبل دنیا کا ڈبل نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جتنی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص کھجور کو صدقہ کرے میرے راستے میں ثواب کی نیت سے اور اخلاص کی نیت سے، فرمایا کہ میں اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں پالتا ہوں، جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اور اس کی پرورش کرتے ہو۔ جانوروں میں سب سے مشکل گھوڑے کا بچہ ہے، جس کی پرورش بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ کھجور احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے تو میں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کے اندر کیا چیز شرط ہے کہ ہماری نیت اخلاص کی ہو۔ ہم نے قرآن مجید سنا، ہم نے قرآن مجید پڑھا، اب ہمیں قرآن مجید کیا درس دے رہا ہے؟ ہمیں سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ ایک میری بات یاد رکھیں کہ اگر پوری دنیا مل کے بھی آپ کو فائدہ دینا چاہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ نہیں ہے کہ اس بندے کو خیر پہنچے، تو پوری دنیا زور لگا لے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری دنیا مل جائے، آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کے خلاف چلے، ہر چیز آپ کے خلاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی طاقت مل کے بھی بندے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جن کا تعلق مضبوط ہے، ان کے اعمال کی قیمت بھی الگ، ان کی نیکی کی قیمت بھی الگ، اور ان کے مرتبے کی قیمت بھی الگ۔ اور حفاظ کے بارے میں تو آتا ہے، فرمایا کہ 10 وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حفاظ ان کی سفارش کریں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور جو میں نے حدیث بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا، تراویح کے اندر قرآن مجید سنا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور روزے میں بھی جس نے روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثواب کی نیت سے اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے، جس طرح کہ ایک کمپنی کا منیجر اپنے ماتحتوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ فلاں سیزن آ رہا ہے، اس میں ہم نے محنت کرنی ہے کہ اپنی کمپنی کو اتنا پرافٹ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، اس کے اندر اپنی کمر کو کس لو اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے، پہلا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس عشرے کے اندر نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آخری راتوں میں آئے اور فرمایا کہ آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ رات ان دنوں میں بھی نہیں ہے، ان راتوں میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ گویا کہ پورا مہینہ لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کہ لیلۃ القدر، جس آدمی نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کیا اور صدقہ کیا، ایک سبحان اللہ کہی، فرمایا کہ 84 سال کے برابر اس سبحان اللہ اور اس صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی عمر دیکھیں، ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ موجود نہیں ہیں، ان کی ہم عمریں دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، 105 سال ہے، باقی 70 سال 60 سال ہے۔ 84 سال کی عبادت، انسان اگر 84 سال کی عمر بھی پائے تو 84 سال کی عبادت نہیں کر سکتا، کہ دنیا کی مشغولیت ہے کہ آدمی دوسرے کاموں میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس دوسری حاجات بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو اس قدر ہم بندوں پر کھول دیا کہ ایک رات کو تم عبادت کر لو، اس کا ثواب 84 سال کے برابر میں لکھ دوں گا۔ تو اب ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور ہمیں قرآن کیا سبق دیتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ غیر رمضان میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جس طرح گزرا اس کا پورا سال ویسے گزرے گا، جس کا رمضان اہتمام کے ساتھ گزرا، نمازوں کے اندر گزرا، اس کا دل منتشر نہیں تھا، دوسرے کاموں میں وہ نہیں گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگی، اس نے رزق رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار پہ پڑا رہا، تو فرمایا کہ پورے باقی سال میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت حصہ گزر چکا ہے، آج 27ویں شب ہے، ہمیں اپنے لیے بھی مانگنا چاہیے، اپنے بڑوں کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اپنے آنے والی نسلیں جو قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ہمیں مانگنا چاہیے، اور جو دن باقی ہیں ان کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑائیں کہ یا اللہ، پورے رمضان کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، ہم قرآن کا حق ادا نہ کر سکے، ہم روزے کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف فرما کر اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے عہدوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے مرتبے، تمہاری نسلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس دل کے اندر کوئی غیر ہے یا اس دل کے اندر میری ذات ہے۔ نیت، فرمایا کہ سب سے پہلی چیز نیت ہے، اخلاص نیت۔ اگر آپ دنیا کے کام میں بھی ہیں، آپ کی نیت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے، میں فلاں کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس دنیا داری کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ رزق کمانا، روزی کمانا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ صحابہ اکرام بازار میں سودا بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ وقت، وہ اپنے کندھے کے اوپر سوٹ رکھ کر بازار کے اندر بیچا کرتے تھے، لیکن اس کام کے اندر بھی، اس کاروبار کے اندر بھی، کھیتی باڑی کے اندر بھی، ہر معاملات کے اندر صحابہ اکرام کی جماعت کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی، جو آج ہم تک دین پہنچا، اور آج ہم تک قرآن مجید، جو دوسری کتابیں ہیں، کوئی کتاب بھی ویسی محفوظ نہیں ہے جس طرح وہ پہلے محفوظ تھی، رد و بدل ہو گیا، تبدیل کر دی گئی۔ کسی ملک کے اندر تورات الگ ہے، انجیل الگ ہے، زبور الگ ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو جب پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قیامت تک وہ حرف پہ حرف ویسے ہی رہے گا، دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کا زبر زیر اوپر نیچے نہیں کر سکتی۔ تو اس کے اندر بہت ساری قربانیاں ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت وہ تھی جو سالہ سال روزہ رکھا کرتی تھی، فرمایا کہ کمزور تھے، گر جایا کرتے تھے، سورج کی تپش ایسی ہوتی تھی کہ کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا کہ سر پر کپڑا لے سکے، سورج سے بچ سکے، نیچے گرم ریت ہے، لیکن صحابہ اکرام کی جماعت نے روزوں کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام کی جماعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، اس قرآن کی خاطر صحابہ اکرام نے قربانیاں دی۔ فرمایا حضرت خباب فرماتے ہیں کہ مشرکین مجھے انگاروں پر لٹا کر میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا کرتے تھے اور ان انگاروں کی آگ میری کمر کی چربی سے بجھایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی، آج الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ جس طرح ایک والد محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنے کاروبار کے اندر ترقی کرتا ہے، اور پھر اس کی اولاد آرام سے کھاتی ہے اور اولاد شکر ادا کرتی ہے اور اپنے والدین کو دعائیں دیتی ہے کہ میرے ابا نے میرے لیے یہ کیا، تو اسی طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی وہ ہمارے لیے دی۔ پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ حکم کیجئے ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، ہیرے جواہرات کا بنا دیں کہ آپ ان سے خود بھی لے کر اپنے گھر کے لیے خرچ کریں اور صحابہ اکرام کی جماعت سے بھی خرچ کریں۔ تو میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام سردار الانبیاء کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کا کیا حال تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر 7 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز ہے گھر میں کہ مجھے آپ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا اور پہچان گئے کہ میری بندی، میری صحابیہ بھوکی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے صحابیہ، تیرے پیغمبر کے گھر میں بھی 3 دن سے چولہا نہیں جلا اور تیرا پیغمبر بھی 3 دن سے فاقے کی حالت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قربانی دی وہ اس امت کے لیے قربانی دی، میرے اور آپ کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی دی۔ میرے پیغمبر نے میدان جہاد کے اندر ہمارے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گرا، فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ایک پسینے کی قیمت پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام کی جماعت نے جو اتنی قربانیاں دی وہ میرے اور آپ کے لیے دی۔ بس میرے دوستو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ جس طرح
آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھی رہائش دیں، تو وہ آپ کی تعریف کرے گا کہ یار فلاں جگہ گیا تھا، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، انہوں نے ہماری خدمت کی، تو وہ مہمان بار بار آپ کی طرف آئے گا۔ اور اگر آپ اس مہمان کی بے اکرامی کریں گے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، تو وہ دوبارہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ نیکیاں مہمان ہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں گے اور ان کو صحیح طریقے سے سنت کے طریقے سے ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بار بار توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، بس واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو اتنی رحمت والی ہے، اتنی کرم والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان بھر دو، زمین بھر دو، جتنے مرضی گناہ کرو، صرف میرے دربار میں آ کے اتنا کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور معاف فرما کر اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک کنجری اپنے یار کو ملنے کے لیے رات کو جا رہی ہے، بن ٹھن کے جا رہی ہے کہ میرا یار خوش ہو جائے، مجھے دیکھے گا، میں حسین لگ رہی ہوں، وہ خوش ہوگا، میری تعریف کرے گا۔ راستے میں دیکھتی ہے کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتے کا بچہ پیاسا ہے، وہ پانی کو دیکھتا ہے کہ پانی بہت نیچے ہے اور وہ پیاس سے مرنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں رحم آیا، اور رحم آنے کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اپنے نئی جوتی کے ساتھ باندھا اور اس کنویں کے اندر سے پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو پلایا، وہ پی کے چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرماتی ہے کہ اے بندی، تو بندی ہو کر میری مخلوقات پہ رحم کرتی ہے، تو میں آسمان والا ہو کر تیرے اوپر کس طرح رحم نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق توبہ دے کر اپنی ولیوں میں شامل فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اللہ کے دربار میں آ کے روئے اور ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر نکلا اور اس نے اس کو اپنے چہرے پر مسل لیا، فرمایا کہ اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ آج بہت مبارک رات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید ختم ہوتا ہے، قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، وہاں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندوں پر رحمت برستی ہے۔ بس میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو باقی مہینہ بچا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم